کیا یہ ایک سٹیپ بیک ہے پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کے چکوال سٹانس کے بعد؟ دیکھو بھائی، آپ پروگرام کے اینکر ہو اور اٹ از امپولائٹ کہ ہم اس میں آپ کو لقمے دیتے یا ہم سوال کر رہے ہوتے. نہیں پلیز کیا کریں، پوچھ لیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. چلیں آئی پرسنلی ڈونٹ اپروو. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، ایک تو خبر ہمارے ہاں باقاعدہ چھپائی گئی کہ ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں عمران خان صاحب نے فیصلہ یہ کیا تھا، حکم صادر کیا تھا کہ ہمارے جو بھی نمایاں افراد جب ٹویٹ کریں گے تو اس کا کلیئرنگ جو اتھارٹی تھی وہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ. آئی وش کہ آپ ان سے یہ پوچھ لیتے کہ کیا یہ شیریں مزاری صاحبہ کی اپروول سے ٹویٹ ہوا ہے یا نہیں، اور اگر وہ ہاں میں جواب دیتے تو پھر ہم شاید. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا میں ان کی بات سے اخذ کر پایا ہوں، وہ غالباً 2 یا 3 مرتبہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. اچھا، میں اس بات کو ماننے کو تیار ہوں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، کیونکہ عمران خان صاحب چوروں اور لٹیروں کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے نا. آصف زرداری سندھ کا سب سے بڑا ڈاکو. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے، ایک سیاستدان ہے جس کو وہ ڈیزل کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو باہر نکالا ہے بھائی میرے امریکہ کے ساتھ مل کے. میں تو آپ سے وہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو وہ چور اور لٹیرے کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے نیریٹو کی نفی ہوگی نا کہ اسی چور لٹیرے سندھ کے سب سے بڑے ڈاکو اور ڈیزل کے ساتھ بیٹھ کر وہ بندوبست اراضی جو 1951 سے 1950 کی دہائی سے یہاں آ چکا ہے وہ ری نیگوشیٹ کریں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا، وہ تو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. آئی تھنک کہ آپ کو عمران خان صاحب کی جو گیم ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو وہ بار بار وہ بھی کہہ رہے ہیں جلد از جلد الیکشن ملیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ مارچ تک الیکشن ہو جائیں، وہ اپوائنٹ ہو جائیں. تو پھر چونکہ وہ انہیں یقین ہے کہ وہ اگر دھوتائی نہ صحیح تو بھاری اکثریت سے تو ہر صورت واپس آئیں گے، وہ وزیر اعظم بنے تو پھر وہ لگائیں آرمی چیف. اب اس وقت تک آپ کیا کریں، وہ انہوں نے مشورہ دے دیا اپنے سابقہ انٹرویو میں. اب وہ بھی یہی چور لٹیرا جس کو کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں دوں گا نیا لگانے کی، تو وہ ایکسٹینشن کے اپریل تک بھی لگانے کی جو ہے وہ سمری موو ہوگی تو دستخط ہوں گے نا. تو میرا اپنا مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو گیم پلان بنایا ہے غالباً عمران خان صاحب کی مبینہ یا حقیقی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، شاید وہاں سے انہیں اس ضمن میں کچھ امید نہیں ملی، تو کل انہوں نے پھر یہ اگریسو سٹانس لیا. یہ میں فیل کر رہا ہوں، آئی کین بی رانگ. الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، سنا دیتے بہتر نہیں تھا. اب اس پہ اتنی بحث چل رہی ہے جی پتہ نہیں کس کے فون آئیں گے کس کے نہیں آئیں گے. پہلے ہی کریڈیبلٹی کے کویسچنز ہیں، یہ فیصلہ محفوظ کر کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ اور بھائی صاحب، الیکشن کمیشن جانے اور اس کا کام جانے، ٹھیک ہے نا. نتیجہ تو ہم نے جاننا ہے نا. بھائی نتیجہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، آپ مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہو، یہ بتاؤ پیناڈول کیوں نہیں مل رہی؟ صحیح بات ہے، ڈینگی پھیلا ہوا ہے، اور آپ بیٹھ کے ایک صاحب نے کل ایک تقریر فرما دی، اب ہم اس میں سے اور تیتی بیتیاں نکال رہے ہیں. اور بھائی صاحب، اینجلینا جولی جو ہے وہ ہینڈسم نہیں ہے، وہ پریٹی نہیں ہے، سیلیبریٹی ہے. خدا دا واسطہ ہی میرے نال اتھے گیا ہوں میں ادھر نال بیٹھ کے اپنا کوئی بگ انفلوئنسر میں کہنا ہے میم تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر اینڈ آل دیٹ، کو خرچہ کر اتھے جائیے اس کو ملیں. تم جو ان چکروں میں پڑ گئے ہو، یہ میرے ہاتھ بنے دیکھ، یہ جو پھر آپ جو بات کرتے ہیں آئی ایم سوری ٹو سے کہ پار سپیکس ٹو پار. آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ اسٹالن کو ان کے بہت ہی عزیز شخص جس پہ وہ بہت اس کی رائے کا، ویسے وہ ڈکٹیٹر تھا لیکن اس کا احترام کرتا تھا، اس نے کہا جی آپ چونکہ اتحاد ہو گیا نازیوں کے خلاف تو ایسا کریں کہ آپ پاپائے روم سے بھی ایک ملاقات کر لیں. تو اسٹالن نے کہا کہ ہاؤ مینی بریگیڈز ہی ہیز. آپ مجھے بتائیں عمران خان صاحب کے پاس کتنے گوریلا ہیں جو پہاڑ میں چڑھے ہوئے ہیں؟ اور لوگ ہیں نا سڑک والے، وہی پاور ہوتی ہے پوری دنیا میں گورنمنٹ. اچھا مثلا کتنے کی ہو، یعنی کہ وہ جڑی مرسید مغرسی نہیں اس کی بات کر رہے ہو، آنگ سان سوچی کے مغرسی ٹوٹلی. او بھائی صاحب، ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. شاہ حسین ہم سے 500 سال 600 سال پہلے کہہ چکے، کہے حسین فقیر سائندہ تخت نہ مل دے منگے. جو پار کی مناپلی کوئی ہاتھ سے نہیں دیتا کہ میں چھین کے لوں گا، وہ مانگ تو نہیں رہے تو چھینے نا. آپ مجھے بتائیں، میں ان کی بات پہ یقین کر لوں، اعتماد کر لوں، مجھے مسٹر ایکس فون کرے، میں آگے سے جواباً تڑی لگاؤں، اس کے بعد
وہ اپنے وسائل یوز کریں گے. آپ مجھے بتائیں, یہ شہباز گل کو جیل ملنے گئے تھے, ہسپتال تک نہیں پہنچے. جڑا بندہ شہباز گل نو ہسپتال نہ ملن جاوے وہ میرا پوچھنا آئے گا میں دے کہتے ایکسیڈنٹ ٹکر لے لوا. یار کوئی بات کرو, یا تو کوئی سینسبل مطلب یا کوئی اس کے بعد یعنی آپ جان بوجھ کر سنس یو آر لائک مائی ینگر بردر, آپ کو پتا ہے کہ اس کو تیلی کیسے لگانی ہے اور تم مجھے دیوانہ بنا دیتے ہو. خدا کی قسم سے میں تو ان کے کہنے پہ ایکس وائی کو کچھ نہیں کہوں گا. میں کہوں گا بھائی صاحب اچھا یہی بولنا ہے, میں جناب حاضر ان کی خاطر نہیں بولوں گا, کیونکہ اگر یہ شہباز گل کو ہسپتال جا کر نہیں مل سکے چلو تو وہ میری خاطر. شاہ صاحب کا پوائنٹ بڑا تھوڑا وقت ہے, آپ سے بھی سوال ہے, 2-3 منٹ ہیں, میں آپ کا بھی جواب چاہتا ہوں. کیا الیکشن کمیشن نے جو ریزرو کیا فیصلہ, کیا اس کی کریڈیبلٹی پہ فرق پڑ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ؟ ویسے تو شاہ صاحب نے جو فیئر ورک ہے اس کے بعد کوئی بات کوئی بنتی نہیں ہے. ویسے بات انہوں نے پورے جملے میں ختم, وہ کہنے ایک گل مکدی ہے. یہ بات تو ٹھیک کیا, میں نے بھی اس طرح نہیں سوچا کہ شہباز گل صاحب نے ٹارچر برداشت کیا, سفرنگ برداشت کی, آپ کے لیے کیا, آپ ان کو لائن دے. آپ کو یاد ہے ملنے گئے تھے, انہوں نے نہیں ملنے دیا تھا. نہیں, پھر بیٹھ کے دھرنا دے دیتے, کال کر لیتے نا سارے لوگوں کو, یہ پیمز کے باہر بٹھا لیتے, چلیں اور کچھ نہیں, اڈیالہ جیل کے باہر 2-4 دن کیمپ لگا کے خان صاحب بیٹھ جاتے سولیڈریٹی کے لیے. بات تو ٹھیک کر رہے ہیں اگر شاہ صاحب کہ اگر اپنے اتنے اس کے چیف آف سٹاف کے لیے بھی آپ جو ہیں ان سے اگر ملنے نہیں جا سکتے, ان کے لیے بیٹھ نہیں سکتے, ان کو آپ جا کے میسج نہیں کنوے کر سکتے. ہزاروں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایکس وی زی جس کی کال ہے کہ آپ اس کو نہ کریں. پہلی ڈیفینس جو دکھانی تھی نا خان صاحب نے یہ خود دکھانی تھی, اور میری معذرت کے ساتھ ان کے فالوورز ہیں فین کلب سے, وہ ناکام رہے ہیں. آپ کو یاد ہے جب انہوں نے آ کے اسلام آباد لاک ڈاؤن کی انہوں نے دی تھی, 4 دن بنی گالا سے نہیں نکلے تھے اسی ڈر سے کہ پولیس گرفتار کر لے گی. آپ کو یاد ہوگا بھی ملتان سے سیدھے پشاور میں جا کے بیٹھ گئے تھے 6-7 دن کے, جناب کہ پولیس نہ پکڑ لے. مظہر آپ یہ دونوں کا بڑا, شاہ صاحب کا اور روف صاحب کا بڑا انکائنڈ ابھی انالیسس میں نے دیکھا ہے, وہ تو بالکل ہی رول آؤٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں. دیکھیں مالک, سیدھی سی بات ہے, جب فیصلہ محفوظ ہوتا ہے تو کچھ چیزیں غیر محفوظ ہوتی ہیں, اسی لیے فیصلے کو محفوظ کیا جاتا ہے. اور یہ صرف اس میں ہی نہیں ہوتا, یہ ضمانت کے کیسز میں, اب ضمانت کے کیسز میں آپ فیصلہ کیوں محفوظ کرتے ہیں, اسی وقت اعلان کرتے ہیں. اب توشہ خانے میں چلے, آپ نے فیصلہ لکھنا ہوگا, اس لیے کچھ آپ نے وہ آپ نے محفوظ کر لیا. لیکن یہ ہمارے یہاں رہا ہے, یہ ٹرینڈز رہے ہیں ہمارے یہاں, بہت سے ٹرینڈ ہیں جو بہت اوپن ہیں. کس طریقے سے میرا نقطہ نظر یہ ہے, اگر خان صاحب ویری کوئکلی, اگر آپ کے خیال میں خان صاحب کا لانگ مارچ سے پہلے توشہ خانے کا فیصلہ آتا اور جو نیگیٹو ہو, اس کا کیا فرق پڑے گا, کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں اس میں تو ابھی گنجائش ہوگی نا. اگر الیکشن کمیشن ان کو فرض کریں ڈسکوالیفائی کرتا ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جائیں گے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے. تو ابھی بہت زیادہ مراحل ہیں اس کے. میرا خیال ہے خان صاحب اتنا وہ نہیں کریں گے. ہاں الیکشن کمیشن نے اگر یہ ان کے خلاف فیصلہ دیا تو وہ بہت سختی سے آئیں گے اور بہت جلدی, شاید وقت سے پہلے اعلان کر دیں لانگ مارچ کا. لیکن لانگ مارچ میں کریں گے کیا, وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. عمران خان صاحب نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں, جو شاہی قلعے نہیں دیکھے ہیں انہوں نے, وہ سیلز نہیں دیکھے ہیں. یہ بہت ان کے پاس وہ آرگنائزیشن ہے, اس کے لیے تیار ہیں. چلے ابھی تو وقت ختم ہو گیا, لیکن